ابوالفضل علم دارم، چه سان نعش تو بردارم، چه سان رو در حرم آرم، نه قوت در کمر دارم، ابوالفضل علم دارم. نگهبان حرم عباس، امید خواهرم عباس، پناه دخترم عباس، چه سان نعش تو بردارم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا برگرد خیمه، شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو واحد ہے، جو احد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. شروع اللہ کے نام سے کہ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں وہ اس چیز کا بھی خالق ہے، جسے ہم نہ دیکھ سکیں وہ اس چیز کا بھی خالق ہے. شروع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے نام سے. شروع اللہ کے نام سے جسے علی نے سجدہ کیا. شروع اللہ کے نام سے جسے حسین نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں سجدہ کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا لاکھوں کروڑوں اربوں درود السلام نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور تمام انبیاؤں کے سردار ہیں. میرا نام بندہ خدا ہے. آج کے مصائب شروع کرنے سے پہلے آپ میں سے جتنے بھی لوگ میری آواز سن سکتے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ تمام مصائب میں یہ سب سے مشکل ہے میرے لیے. میں کربلا میں 10 محرم کا منظر کھینچتا جاؤں گا. یہ ایک آڈیو لائیو ویڈیو ہے، تو آپ لوگ اپنے ذہن میں وہ منظر کھینچتے جائیں. ایک بہت چھوٹی سی اگزامپل لیکن اہل علم کے لیے جو لوگ سمجھ سکیں. یہ عباس کو ڈیفائن نہیں کرتی، لیکن پھر بھی جن شہزادوں کے کپڑے جنت سے آئیں انہیں حسن اور حسین کہتے ہیں. جس شہزادے کے کپڑے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے ہاتھوں سے سیئیں اس کو عباس علمدار کہتے ہیں. عباس مولا علی کے بیٹے ہیں، بی بی ام البنین میں سے. ہمارا لاکھوں کروڑوں سلام بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا پہ، ہماری جان قربان اس بی بی پہ. بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کی شہادت کے بعد جب مولا علی نے بی بی ام البنین سے شادی کی تو بی بی کا نام بھی فاطمہ تھا. اسلام کن چیزوں کا نام ہے؟ اسلام ایک بہت سینسٹیو مذہب ہے جو کہتا ہے کسی یتیم کے سامنے اپنے باپ کو پیار مت کرو. کوئی ایسی عورت جس کا شوہر نہ ہو اس کے سامنے اپنے شوہر کو پیار نہ کرو. کوئی ایسی بہن جس کا بھائی نہ ہو اس کے سامنے اپنی بہن کو پیار نہ کرو. اتنا سینسٹیو ہے دین اسلام. مولا علی گھر آئے، بی بی ام البنین بیٹھی ہوئی تھی کہ مولا علی نے آواز دی فاطمہ. بی بی ام البنین نے نوٹ کیا کہ جیسے ہی علی فاطمہ کہتے ہیں حسن اور حسین اور زینب مڑ کے مولا علی کو دیکھتے ہیں. میری پاک بی بی نے محسوس کیا، کہنے لگی مولا علی سے کہ مولا آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کریں. مولا جانتے تھے لیکن چاہتے تھے کہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ بی بی کا دین، بی بی کا ایمان کیا تھا، کتنا پختہ تھا.
اور بی بی کی معرفت آپ کو مل جائے۔ مولا نے بی بی سے پوچھا کیوں فاطمہ، تمہیں فاطمہ کیوں نہ بلاؤں؟ کہنے لگیں یا مولا علی، آپ جب بھی میرا نام فاطمہ لیتے ہیں تو حسن اور حسین محسوس کرتے ہیں۔ تو مولا نے بی بی کا نام رکھا ام البنین سلام اللہ علیہا۔ تاریخ نے لکھا کہ کربلا کے میدان میں ایک روایت کے مطابق عباس نے جنگ کی اجازت کے لیے امام حسین سے 80 دفعہ 80 ٹائمز پرمیشن مانگی، اور ایک روایت میں لکھا کہ 120 دفعہ عباس امام حسین کے پاس آئے کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت دیں، لیکن عباس کو جنگ کی اجازت نہ ملی۔ 4 محرم کو امام حسین کا جو کیمپ تھا، وہ خیمے جو تھے وہ دریا کے قریب تھے۔ عمر ابن سعد اللہ لعنت کرے اس پہ 2000 کا لشکر لے کے خیموں پہ آیا اور کہنے لگا دریا سے خیمے ہٹاؤ، یزید کا حکم ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ غازی عباس علمدار نے اپنی تلوار سے ایک خط کھینچا، ایک لائن لگائی اور 2000 کے لشکر کو مخاطب کر کے بولا تم میں سے اگر کسی کے اندر بھی جرت ہے تو یہ خط پار کر کے دکھاؤ۔ عباس نے نیام سے تلوار نکالی، یہاں عباس نے نیام سے تلوار نکالی، خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ امام حسین تک بات پہنچی کہ عباس نے تلوار نیام سے نکال لی۔ مولا حسین علیہ السلام نے بی بی زینب سے کہا کہ عباس کو بلائیں، جانتے تھے علی کا لال ہے۔ بی بی زینب نے جناب فضہ کو بھیجا، عباس کو بلاؤ۔ بی بی فضہ اب مولا عباس کے پاس آئیں، کہنے لگی عباس تمہیں زینب بلا رہی ہیں۔ مولا عباس نے بی بی فضہ سے بولا اماں فضہ، میری آقا زادی سے بولیں کہ میں تھوڑی ہی دیر میں خوشخبری لے کے آ رہا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ بی بی زینب نے پیغام بھیجا عباس تم آ رہے ہو یا میں خود آؤں؟ یہ سنتے ہی عباس نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی اور خیمے میں پہنچے۔ اب یہ منظر امیجن کریں کہ عباس خیمے میں داخل ہوئے، بی بی زینب سامنے کھڑی ہیں، امام حسین سامنے کھڑے ہیں، عباس سر جھکائے کھڑے ہیں۔ عباس نے کوئی سوال نہیں کیا، عباس سمجھ کے امام حسین کی طرف دیکھا، کہنے لگے آقا مولا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں دریا سے خیمے اتار لوں؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہاں عباس، ہم چاہتے ہیں کہ تم خیمے ہٹا لو۔ دریا سے خیمے ہٹا لیے گئے۔ نو محرم کی رات یزیدی لشکر نے امام حسین کے خیموں پہ حملہ کرنا شروع کیا۔ یہاں عباس بھاگتے ہوئے آئے اور کہنے لگے امام حسین سے مولا آپ کہا کرتے تھے کہ جنگ میں پہل نہیں کرتے، دیکھیں یزیدی لشکر نے جنگ میں پہل کر دی، مجھے اجازت دیں جنگ کرنے کی۔ امام حسین نے کہا نہیں عباس، تم جنگ نہیں کرو گے، بلکہ ایک کام کرو، یزیدی لشکر کے پاس جاؤ اور ان سے 1 دن کی مہلت مانگو۔ میں یہاں اپنی بات کو روک کے آپ لوگوں سے ایک بات کرتا ہوں۔ سب سے بڑا ظلم اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ کوئی بہت اعلیٰ ظرف، کوئی بہت بڑا انسان کسی چھوٹے سے کمینے سے انسان سے التجا کرے۔ عباس عمر ابن سعد کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگا آقا حسین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 1 رات کی اور مہلت دو، جنگ صبح عاشور 10 محرم کو ہوگی۔ عمر ابن سعد نے مولا عباس سے بولا کہ ہمیں مشورہ کرنے کے لیے وقت دو، ہم مشورہ کر کے تمہیں بتاتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ جتنے بھی سردار تھے یزیدی فوج کے وہ اکٹھے ہوئے اور مشورہ ہونے لگا کہ جنگ ابھی کریں یا کل کریں۔ ایک سردار ابن جامون نامی شخص اٹھا اور کہنے لگا ترکوں کے غلام بھی ہم سے 1 رات کی مہلت مانگتے تو ہم دے دیتے، یہ تو پھر زہرا کا لال ہے، اسے 1 رات کی مہلت دے دے۔ عمر ابن سعد نے مولا عباس سے کہا جنگ صبح عاشور ہوگی۔ تاریخ نے لکھا کہ جب مولا غازی عباس پیدا ہوئے تو سب سے پہلا چہرہ جب آنکھیں کھول کے دیکھا تو مولا حسین کو دیکھا، مولا حسین کی گود میں تھے۔ بچپن ہی سے بی بی ام البنین نے عباس کو سمجھایا عباس دیکھو یاد رکھو حسین تمہارا آقا ہے، تم ایک کنیز کے بیٹے ہو، حسین فاطمہ کا بیٹا ہے۔
بی بی ام البنین ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی، لیکن عباس کو سمجھایا عباس تم کنیز کے بیٹے ہو اور فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے، کبھی بھی اسے نام لے کے مت بلانا، ہمیشہ یا سیدی یا مولائی، میرے مولا میرے آقا کہہ کے بلانا۔ دیکھو عباس کبھی بھی حسین سے کوئی کام مت کہنا، اگر حسین کسی اور سے بھی کوئی کام کہیں تو آگے بڑھ کر تم کرنا۔ ہمارا لاکھوں کروڑوں سلام بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ پہ۔ تاریخ نے لکھا کہ جب 11 محرم کو امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو مدینہ کی گلیوں میں نعرے بجنے لگے کہ حسین کربلا میں مارا گیا، حسین کو شہید کر دیا۔ یہ آواز بی بی ام البنین کے کانوں میں پڑی تو جلدی سے اپنی عبا لی، عصا پکڑا اور اپنے پوتے کو پکڑا، مسجد نبوی میں گئیں، جا کے کہنے لگیں بشیر یہ کیا اعلان ہو رہے ہیں، یہ کون سا حسین ہے جو کربلا میں مارا گیا؟ بشیر نے بولا کہ یہ کوئی اور حسین نہیں ہے، یہ جگرگوشہ پیغمبر نواسہ رسول حسین کربلا میں قتل کیا گیا، مار دیا گیا۔ میں صدقے اس بی بی نے بشیر سے آگے سے بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا عباس حسین کے ساتھ تھا۔ بشیر نے بولا کہ عباس پہلے مارا گیا، حسین بعد میں قتل ہوئے۔ بی بی نے بشیر سے ایک سوال کیا کہ بشیر مجھے یہ بتا کتنا لاکھوں کا مجمع تھا جو عباس مارا گیا؟ بشیر نے بولا لاکھوں کے مجمع نے عباس پہ حملہ کیا۔ بی بی بشیر روایت کرتا ہے کہ جب میں نے بی بی کو بتایا کہ عباس قتل ہو گئے تو بی بی نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، بی بی نہ روئی۔ بی بی نے پوچھا عباس کیسے مارا گیا؟ میں نے کہا بی بی عباس کی آنکھ میں تیر لگا۔ کہتا ہے بی بی نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، کہتا ہے بی بی عباس کی آنکھ میں تیر لگا، عباس کے سینے میں تیر لگے، بی بی نے کوئی ری ایکشن نہ دیا۔ کہتا میں نے بی بی کو بتایا بی بی عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا، بی بی نے کوئی ری ایکشن نہ دیا۔ میں نے کہا عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا، بی بی نے کوئی ری ایکشن نہ دیا۔ میں نے کہا بی بی عباس کے جب دونوں بازو قلم ہوئے عباس گھوڑے سے نیچے گرا، بی بی زمین پہ بیٹھی اور چیخ مار کے رونے لگی۔ بشیر کہتا ہے میں نے بی بی ام البنین سے پوچھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عباس کی آنکھ میں تیر لگا، آپ نہ روئی۔ میں نے بتایا عباس مارے گئے، آپ نہ روئی۔ میں نے کہا عباس کے سینے میں تیر لگے، آپ نہ روئی۔ میں نے کہا عباس کے دائیں بازو پہ تیر لگا، دایاں بازو کٹا گیا، آپ نہ روئی۔ عباس کا بایاں بازو کٹا، آپ نہ روئی۔ بی بی کیا ہوا؟ کہنے لگی بشیر جب بھی کوئی بلندی سے گرتا ہے تو بازو کا سہارا لیتا ہے۔ بشیر تو نے بولا کہ میرا عباس جب زین سے زمین پہ آیا تو اس کے بازو نہ تھے۔ 9 محرم کی رات مولا عباس مولا علی اکبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مولا علی اکبر اون محمد سب مولا عباس کے اسٹوڈنٹ تھے، اور یاد رکھیے گا مولا عباس امام حسن کے اسٹوڈنٹ تھے، تلوار بازی ان سے سیکھی۔ بیٹھے ہوئے ہیں، پلان کریں علی اکبر دیکھو میں نے یزید کے لشکر کو 4 حصوں میں بانٹ لیا ہے، علی اکبر 2 حصوں سے میں لڑوں گا، 1 حصے سے تم لڑنا، 1 حصے سے آقا حسین کے اصحاب لڑیں گے۔ علی اکبر میں اپنے حصے کے لعینوں کو قتل کر کے تمہارے ساتھ ملوں گا، پھر ہم دونوں مل کے اصحاب حسین کی مدد کریں گے۔ تاریخ نے لکھا کہ 9 محرم کی رات میرا اور تیرا عباس خیموں کا طواف کر رہے تھے۔ زہیر ابن کین مولا کے صحابی، ہمارا لاکھوں کروڑوں سلام، زہیر ابن کین مولا عباس گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ زہیر ابن کین مولا عباس کے پاس آیا اور کہنے لگے عباس ہم نے سنا ہے کہ مولا علی نے نماز شب میں اللہ سے تجھے مانگا کہ تو کربلا میں حسین کی مدد کرے۔ عباس ہم نے یہ سنا، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا عباس گھوڑے پہ سوار تھے، عباس نے گھوڑوں کی لگاموں کو اتنی زور سے پکڑا کہ لگامیں عباس کے ہاتھ میں ٹوٹ گئیں۔ کہنے لگے زہیر ابن کین مجھے میری خلقت کا مقصد یاد دلا رہے ہو، ذرا صبح عاشور تو ہونے دو، دیکھنا علی کا لال کیسے لڑتا ہے۔ آپ میں سے جو بھی سید ہیں اور جو بھی مولا کے ماننے والے ہیں، غازی عباس کے ماننے والے ہو، جو ماتمی ہو، جو عزادار ہو، ان کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ تمہارے لیے اور میرے لیے ابراہیم ابن مالک اشتر کا یہ ایک جملہ ہی مصائب کا بہت ہے۔ جب ابراہیم ابن مالک اشتر امیر مختار کو
دریائے الکما پہ لے کے گئے نا، دریائے فرات پہ، تو دکھایا کہ یہاں عباس شہید ہوئے. تو ابراہیم ابن مالک اشتر نے امیر مختار سے کہا، نقل کیا گیا کہ عباس جب نہر الکما پہ پہنچا تو عباس بہت زیادہ پیاسا تھا، لیکن عباس نے پانی نہ پیا. صبح عاشور 10 محرم کو مولا حسین ایک کا لاش اٹھا کے مولا عباس کے ساتھ خیمے میں لاتے رہے. مولا عباس نے امام حسین سے بولا، مولا یہ پیاسوں کو مارے جا رہے ہیں، مولا یہ بوڑھوں کو مارے جا رہے ہیں، مولا مجھے اجازت دیں، مولا مجھے اجازت دیں جنگ کرنے کے لیے. مولا نے کہا، نہیں عباس، عباس تم میری فوج کے سپہ سالار ہو، نہیں عباس، مولا یہ پیاسوں کو مارے جا رہے ہیں. جب اون محمد کا جنازہ خیمے میں آیا تو عباس گھٹنوں کے بل گرا، کہنے لگا، مولا یہ بچوں کو مارے جا رہے ہیں، مجھے اجازت دے مولا. ایک وقت یہ آیا کہ جب مولا عباس مولا حسین کے ساتھ لاشیں اٹھا کے لاتے رہے، کہنے لگے، مولا مجھے اجازت دیں. امام حسین نے بولا، نہیں عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. تاریخ نے لکھا کہ عباس پیچھے مڑا اور امام حسین کو کہنے لگا، مولا مجھے وہ لشکر تو دکھا جس کا میں علمدار ہوں. آپ میں سے جس نے مولا عباس کی زندگی پڑھی سنا ہوگا، عباس لاکھوں پہ بھاری تھے، عباس لشکروں پہ بھاری تھے. عباس ایسے کیوں تھے؟ ابراہیم ابن مالک اشتر مولا عباس کے بچپن کے دوست ہیں. بتاتے ہیں کہ عباس بچپن ہی سے مولا علی کی تنہائی کو بہت محسوس کرتا تھا کہ میرے بابا علی بہت اکیلے ہیں. عباس نے اپنے آپ کو ایسا بنایا کہ میں جب بابا کے ساتھ پیچھے کھڑا ہوں تو بابا محسوس کریں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، لاکھوں کا لشکر بابا کے ساتھ کھڑا ہے. ہمارا سلام اس جوان پہ کہ جو گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا تو اس کے بازو نہ تھے. ہمارا سلام اس جوان پہ جو گھوڑے سے زین سے زمین پہ آیا تو اس کے سینے میں تیر تھے. عباس جب مولا حسین سے اجازت مانگتے رہے، مولا نے اجازت نہ دی تو مقتل کے جملے کے عباس خیمے کے پاس آ کے بیٹھ گئے. عباس نے ٹیک لگائی، خیمے کے ساتھ بیٹھ گئے. تاریخ نے لکھا کہ عباس کے کانوں میں خیمے میں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں العطش العطش، ہائے پیاس آنے لگی. عباس نے خیمے کا جب پردہ ہٹایا تو دیکھا ایک چھوٹی سی 4 سال کی امام حسین کی بچی بی بی سکینہ، وہ جو پانی کا ڈول تھا، وہ جس میں پانی کا جو جگ تھا، اس کو الٹا کر کے دیکھ رہی ہیں کہ شاید کچھ قطرے پانی کے موجود ہوں. مولا عباس آگے گئے، بی بی سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا. بی بی سکینہ، یہ میرے جملے، وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے میری لائیو ویڈیو سن رہے ہو، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا 4 سال کی تھیں اور مولا عباس سے کیا کہتی ہیں؟ 3 دن سے پانی نہ پیا ہوا تھا. کہتی ہیں، مولا اب چچا عباس خیمے میں بچے بہت پیاسے ہیں، مجھے تھوڑا سا پانی لا دیں. اپنی پیاس کا ذکر نہ کیا اس بچی نے جو کہ 3 دن سے خود پیاسی ہے، بچوں کا ذکر کیا کہ بچے پیاسے ہیں، چچا پانی لا دیں. مولا عباس نے بی بی سکینہ سے بولا کہ میری آقا زادی میں پانی لا دیتا ہوں، اپنے بابا حسین سے اجازت لے دیں. تاریخ نے لکھا کہ بچی نے اپنے چچا کا ہاتھ پکڑا اور امام حسین کے پاس آ گئیں. اور امام حسین کے پاس جب مولا عباس آئے، سر جھکائے کھڑے ہیں اور بی بی سکینہ نے مولا عباس کی انگلیاں تھامی ہوئی ہیں، کہنے لگیں، بابا چچا عباس کو پانی لانے دیں، خیمے میں بچے بہت پیاسے ہیں. امام حسین نے مولا عباس کی طرف دیکھا، کہنے لگے، عباس کیا خوب سفارش لائے ہو. امام حسین علیہ السلام نے کہا، جاؤ عباس، تمہیں اجازت دی، لیکن مجھ سے جانے سے پہلے زینب سے اجازت لے لینا. تاریخ نے لکھا کہ عباس بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے کے باہر آئے اور باہر آ کے آواز دی، آقا زادی اجازت دیں، میں جانے لگا. تاریخ نے لکھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے مولا عباس کو بولا، خیمے کے اندر آؤ.
مولا عباس علیہ السلام خیمے کے اندر گئے تو روایت کے جملے ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے دونوں ہاتھ عباس کے گلے میں ڈالے اور رونے لگیں. روتے روتے نجف کی طرف منہ کیا. کہنے لگی صدقن یا امیر المومنین، بابا آپ کی ہر بات سچی، بابا آپ کی ہر بات سچی. مولا عباس کہنے لگے بی بی آپ روتی کیوں ہیں؟ کہنے لگی عباس 21 محرم کا دن تھا، بابا نے مجھے اپنے پاس بلایا. عباس بابا نے اپنا زخمی سر میرے کندھے پہ رکھا. عباس میرے ہاتھوں کو چومنے لگے. مجھے کہنے لگے، میں نے پوچھا بابا آپ میرے ہاتھ کیوں چوم رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے زینب ایک وقت آئے گا کہ تیرے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی جائیں گی، تجھے پتھر مارے جائیں گے. تو عباس میں سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس بہن کے ہاتھوں میں رسیاں. کہتی ہیں عباس جب میں نکلنے لگی مدینہ سے تو میں نے خیمے کی تمام عورتوں کو اکٹھا کیا. میں نے کہا بیویو دیکھو تمہارے پردے کی ضمانت میں لیتی ہوں کہ میرا جس کا عباس جیسا بھائی ساتھ ہو. بی بی نے تمام عورتوں کو بلایا. کہنے لگی میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں، عباس جا رہا ہے، جاؤ عباس تمہیں اجازت ہے. تاریخ نے لکھا کہ مولا عباس کا قد بہت اونچا تھا. زمین پہ بیٹھے جھکے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے مشکیزہ مولا عباس کے گلے میں ڈالا. ایک لیدر کا بیگ ہوتا تھا اس دور میں جس میں پانی بھرا جاتا تھا. مولا عباس نے مشکیزہ بھرا، اپنے خیمے میں گئے، تلوار اٹھائی، نیزہ اٹھایا، تیر اٹھایا، اپنے آپ کو تیار کرنے لگے تو امام حسین آئے. کہنے لگے واہ عباس جنگ پہ جا رہے ہو؟ عباس سر جھکا کے کھڑے رہے. کہا عباس یہ ایک تلوار اور لے جاؤ، لیکن یاد رکھنا تم جتنے کوفیوں کو مارو گے ان کا بدلہ زینب کو دینا ہوگا. تاریخ نے لکھا کہ عباس نے تلوار پھینکی، نیزہ پھینکا، تیر زمین پہ پھینکا اور مولا سے کہنے لگے مولا ان کوفیوں سے کہہ دو کہ جتنا مارنا ہے مجھے ماریں لیکن زینب کو پتھر. تاریخ نے لکھا امام حسین نے ذوالجناح پہ سوار کرایا عباس کو. عباس نے منہ پہ نقاب کیا اور شیر کی طرح علی کا لال نکلا میدان کربلا میں مقتل کی طرف. تاریخ نے لکھا کہ جب عباس نقاب کر کے مقتل کی طرف گھوڑے پہ گئے ہیں تو لشکر میں شور مچ گیا، علی آ گئے، علی آ گئے. لوگ خوف زدہ ہو کے کوئی لیفٹ کو دوڑنے لگا، کوئی رائٹ کو دوڑنے لگا عباس کو دیکھ کے، عباس کی ہیبت سے. تاریخ نے لکھا کہ عباس گھوڑے پہ سوار ہیں، جا رہے ہیں اور منہ سے نقاب اتارا، کہا میں علی نہیں، میں علی کا لال عباس ہوں. یزیدی فوج کا ایک مین کیمپ دریا کے کنارے لگا ہوا تھا. عباس نے دریا کے کنارے کو فتح کیا. تمام لشکر دوڑنے لگے. عباس دریا پہ پہنچے، اپنا علم پانی کے اندر گاڑا اور کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پتھر پہ علم گاڑا تھا، آج میں نے عباس نے پانی پہ علم گاڑا. تاریخ نے لکھا کہ عباس جب دریا پہ پہنچے تو عباس کے گھوڑے کے دو آگے والے پیر پانی کے اندر تھے، دو باہر تھے. عباس پانی بھر رہے ہیں اور گھوڑے سے کہتے ہیں کہ ہم تو پیاسے ہیں، تو پی لے. گھوڑے نے انکار کیا کہ نہ، میں پانی نہ پیوں گا، میرا آقا عباس پیاسا، میرا مولا حسین پیاسا. آپ ہم سے پوچھتے ہو کہ یہ جو جلوس ہیں ان میں یہ گھوڑا کیوں؟ اتنی سی وفا کی اس گھوڑے نے، پانی نہ پیا کہ مولا عباس نے مولا حسین نے پانی نہ پیا. 1400 سال آ گئے، ہم نے یاد رکھا، آپ بھی اتنی سی وفا کر لو، آپ کو بھی یاد رکھیں گے. ایک عالم کے جملے ہیں کہ جب بھی آپ پانی میں دیکھیں تو آپ کو اپنا عکس نظر آتا ہے. عباس 3 دن کا پیاسا تھا. عباس نے جب پانی میں دیکھا تو بی بی سکینہ کا عکس نظر آیا. عباس پانی بھرتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں سکینہ میرا انتظار کرو، میں ابھی آیا، سکینہ میں ابھی پانی لے کے آیا، میں آ رہا ہوں. تاریخ نے لکھا کہ عباس نے مشکیزے میں پانی بھرا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، اب دوڑے گھوڑے کے ساتھ
خیمے کی طرف۔ تاریخ نے لکھا کہ عباس اپنے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ پھیرے جا رہے ہیں، اسے پیار کرے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بس ایک دفعہ مجھے خیمے تک یہ پانی پہنچانے دے۔ ادھر خیمے میں کیا ماحول ہے کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا سارے بچوں کو لے کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میں پیالے لے کے کھڑی ہو گئیں، کہنے لگیں بچوں آ جاؤ، میرا چچا عباس پانی لے کے آ رہا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ عمر ابن سعد اللہ لعنت کرے اس پہ، اس نے 2 لاکھ کا لشکر لیفٹ سے بھیجا، 2 لاکھ کا لشکر رائٹ سے بھیجا کہ یہ علی کا لال ہے، مل کے اس پہ حملہ کرو۔ عمر ابن سعد نے بولا اگر یہ پانی سادات کے خیمے تک پہنچ گیا تو قیامت تک سادات کو نہ ہرا سکو گے۔ تاریخ نے لکھا کہ 2 لاکھ کا لشکر ایک طرف، 2 لاکھ کا لشکر ایک طرف مل کے عباس پہ حملہ کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا ایک ملعون نے درخت کے پیچھے چھپ کے تلوار عباس کو ماری، عباس کا ایک بازو شہید ہو کے زمین پہ گرا۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک ملعون نے عباس کے منہ کا نشانہ لیا، تیر مارا جو کہ عباس کی رائٹ سائڈ کی آنکھ میں لگا۔ جیسے ہی عباس کی رائٹ سائڈ آنکھ پہ تیر لگا، امام حسین خیمے کے باہر کھڑے ہو کے دور سے دیکھ رہے تھے، عباس کا گھوڑا اور علم نظر آ رہا تھا۔ دیکھا علم کبھی رائٹ کو گرتا ہے، دیکھا کبھی علم لیفٹ کو گرتا ہے۔ مولا حسین سمجھ گئے کہ عباس کا بازو شہید ہو گیا۔ تاریخ نے لکھا ایک ملعون نے لیفٹ سائڈ پہ مولا پہ حملہ کیا اور مولا عباس کا لیفٹ بازو کاٹا، مولا عباس کا لیفٹ بازو زمین پہ گرا۔ جیسے ہی عباس کے دونوں بازو گرے، عباس نے مشکیزے کا تسمہ اپنے دانتوں میں رکھا اور یزیدی فوج میں ایک شور مچ گیا۔ شور مچنے لگا جس نے علی سے بدلہ لینا تھا آ جاؤ، کہ عباس کے دونوں بازو کٹ گئے۔ تاریخ نے لکھا مقتل کے جملے، کسی نے عباس کو تیر مارا، کسی نے عباس کو پتھر مارا، کسی نے عباس کو نیزے مارے۔ تاریخ نے لکھا جس کو کچھ نہ ملا اس نے مٹی اٹھا کے گرم ریت عباس کو ماری۔ عباس ہیں کہ دوڑتے جا رہے ہیں، عباس۔ تاریخ نے لکھا کہ عباس کے دونوں بازو شہید ہوئے، عباس گھوڑے پہ سوار گھوڑے کو کہہ رہے ہیں مجھے ایک دفعہ مقتل پہنچا دے۔ تاریخ نے لکھا کہ عباس کے منہ میں تسمہ، عباس نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ سے ایک دعا کی، کہنے لگے یا اللہ بس یہ پانی کسی طرح آج خیمے تک پہنچا دوں۔ عباس کی یہ دعا مانگنی تھی۔ ایک ملعون نے تیر مارا، وہ تیر آ کے اس پانی کے مشکیزے پہ لگا، سارا پانی بہہ گیا۔ وہ پانی نہ بہا، عباس کی آس بہہ گئی۔ تاریخ نے لکھا جیسے ہی مشکیزے پہ وہ تیر لگا آسمان سے آواز آئی عباس تمہاری اس دعا کے بدلے ہم نے تمہیں باب الحوائج بنایا۔ عباس نے ذوالجناح کو بولا واپس مڑ، اب پانی بہہ گیا، اب خیمے میں نہیں جانا۔ 4 لاکھ کے مجمع نے عباس پہ حملہ کیا۔ ہمارا سلام اس نوجوان پہ جو زین سے زمین پہ گرا تو اس کے بازو نہ تھے، ہمارا سلام اس جوان پہ جو زین سے زمین پہ گرا تو اس کے سینے میں تیر تھے۔ عباس زین سے گرے، یہ کہتے ہوئے گرے مولا حسین میرے عباس کا آخری سلام۔ راوی کہتا ہے میں نے حسین کو دیکھا، حسین خیمے سے نکلا، زمین پہ گرا، حسین پھر اٹھا، حسین پھر زمین پہ گرا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین ذوالجناح پہ بیٹھا، ذوالجناح پہ چلا۔ تاریخ کہتا ہے میں نے دیکھا ذوالجناح ایک جگہ رکا، مولا حسین نے ذوالجناح سے بولا تو کیوں رک گیا؟ ذوالجناح نے جب اپنا منہ رائٹ طرف کو گھمایا تو حسین کا ایک بازو 7 جگہ رستے میں ذوالجناح رکا، 7 جگہ حسین کے جسم کے اعضاء پڑے ہوئے تھے، عباس کے جسم کے۔ بھائی کی لاش پہ پہنچا، مولا حسین مولا عباس کے پاس پہنچے۔ میں نہیں بتا سکتا حسین ذوالجناح سے کیسے اترے عباس کے لیے۔ حسین اترتے ساتھ ہی بھائی کا سر اپنی گود میں رکھا۔ تاریخ نے لکھا کہ حسین ہے کہ روئے جا رہے ہیں، عباس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ ابراہیم مالک ابن اشتر کے بیٹے ابراہیم ابن مالک اشتر کہتے ہیں میں اور عباس بچپن کے دوست ہیں، صفین میں ہم دونوں ساتھ تھے، ہم دونوں چھوٹے تھے، ہم دونوں سو رہے تھے کہ ایک دم عباس گھبرا کے اٹھا۔ میں نے پوچھا عباس کیا ہوا، کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ کہنے لگا ابراہیم میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ کیا دیکھا عباس؟ ابراہیم میں نے دیکھا میں ایک جنگل میں ہوں، ابراہیم میں نے دیکھا کہ میرے دونوں بازو نہیں ہیں،
ابراہیم میں نے دیکھا کہ ایک گدھ ہے جو کہ میرے بازو کھا رہا ہے۔ ابراہیم میں نے اس گدھ سے بہت کہا مجھے میرے بازو دے دے۔ ابراہیم گدھ کہنے لگا میں بہت بھوکا ہوں عباس، تم ان بازوؤں کو کیا کرو گے؟ دیکھو اللہ نے تمہیں پر عطا کیے ہیں، تم ہوا میں اڑو۔ ابراہیم میں نے چاہا کہ میں اس گدھ کو پتھر ماروں، لیکن ابراہیم میں نے محسوس کیا میرے بازو نہیں۔ ابراہیم ابن مالک اشتر کہتے ہیں جب مجھے پتا چلا عباس کے بازو قلم ہوئے تو اس خواب کی تعبیر پتا چلی۔ گود امام حسین کی سر میں اور امام حسین روئے جا رہے ہیں۔ گود میں اٹھایا، کہنے لگے عباس کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ۔ مولا عباس نے کہا مولا خواہش نہیں، ایک عرض ہے۔ کہا کیا؟ کہنے لگے مولا میری والدہ بتاتی ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے آنکھیں کھول کے سب سے پہلے آپ کو دیکھا تھا۔ مولا اب جب کہ میں جا رہا ہوں میں چاہتا ہوں میں آپ کو دیکھوں۔ مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، میرے بازو ہوتے تو میں آپ کو کبھی نہ کہتا۔ مولا میری آنکھ صاف کریں، میں آپ کی چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ نے لکھا کہ حسین رسول خدا کی عبا پہنے ہوئے تھے۔ رسول خدا کی عبا سے عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا، بھائی نے بھائی کی زیارت کی۔ امام حسین روتے جا رہے ہیں، غازی عباس سے کہتے ہیں عباس ہماری بھی ایک خواہش آج پوری کر دو۔ مولا غازی عباس نے بولا مولا حکم کریں، دونوں بازو نہیں، سینے میں تیر، آنکھ میں تیر۔ شیخ یحییٰ ایک عالم گزرے، ایک ذاکر مولا عباس کے حرم میں مولا عباس کے مصائب پڑھ رہا تھا کہ عباس کی دائیں آنکھ میں تیر لگا، اتنا روئے، روتے روتے بے ہوش ہوئے، بے ہوش ہو کے اٹھے اور اس ذاکر سے کہا آئندہ یہ مصائب نہ پڑھنا کہ عباس کی آنکھ میں تیر لگا۔ گھر گئے، شیخ یحییٰ سو گئے، خواب کے عالم میں مولا عباس کی زیارت ہوئی۔ یحییٰ تم نے اس ذاکر کو ہمارے مصائب پڑھنے سے کیوں روکا؟ یحییٰ نے بولا مولا میں کنفرم نہیں تھا کہ آپ کی آنکھ میں تیر لگا کہ نہیں لگا۔ مولا عباس نے خواب میں اس شیخ یحییٰ سے بولا یحییٰ میری رائٹ آنکھ میں تیر لگا۔ یحییٰ میرے بازو نہ تھے۔ یحییٰ میں نے گردن جھکائی کہ اپنے گھٹنوں کے بیچ میں رکھ کے تیر اپنی آنکھ سے نکال لوں کہ ایک ملعون نے میرے سر میں پیچھے سے گرز مارا۔ مولا حکم کریں آپ کی کیا خواہش ہے؟ عباس تم نے ساری زندگی مجھ حسین کا نام نہ لیا، تم نے ہمیشہ بولا آقا، تم نے ہمیشہ بولا مولا۔ عباس میں چاہتا ہوں ایک آخری دفعہ اور پہلی دفعہ تم مجھے بھائی کہہ دو۔ یہ کہنا تھا۔ عباس نے اپنی گردن اٹھائی، مدینہ کی طرف منہ کیا، کہنے لگے اماں بی بی ام البنین مجھے معاف کرنا، آپ نے بولا ساری زندگی حسین کو بھائی نہ کہنا، میرے وقت کے امام کا حکم ہے۔ یہ کہتے ہی مولا عباس علیہ السلام نے امام حسین کو دیکھا اور کہنے لگے السلام علیکم یا حسین ابن علی، میرے بھائی۔ یہ کہنا تھا کہ حسین کی مولا عباس کی روح پرواز کر گئی اور امام حسین علیہ السلام نے ایک صدا بلند کی عباس عباس عباس، میری کمر ٹوٹ گئی۔